اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. فیصل وابڈہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. باتیں کی مولانا صاحب نے کی، پرائم منسٹر صاحب نے کی. پھر شاید مجھے ایم کیو ایم کا موقف صحیح لگتا ہے کہ ہمارے ڈومیسائل پہ کراچی لکھا ہوا ہے، پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ ایک آئینی ادارے کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں، آپ نے اس کے وقار کو، اس کی عزت کے ساتھ ہم صبح سے آئے ہیں. آپ کو پتہ، آپ سب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آنیسٹ جج ہیں. میں نے تو آپ سے وہاں پہلے بھی کہا ہے کہ آنریبل کا لفظ میں اس کے آگے لگاؤں گا جس کو میں سمجھوں گا آنریبل. تو ان کے لیے تو میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بات کرتا تھا. کابینہ کا بھی آپ کو یاد ہے، جب پارٹی ہمارے خلاف بھی تھی گورنمنٹ، تب بھی میں نے کہا تھا ایک ایماندار آدمی ہے. اب ایماندار آدمی کے آگے ہم پیش ہوئے، ان کا جج جو ہے، بینچ جو ہے وہ بھی آنریبل ہے ہمارے. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں، سیٹسفائڈ ہوں. باقی یہ کہ آگے عمران خان کا بھی توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے سر، میری بات یہ تو آپ کو ٹرولنگ سے پوچھنا پڑے گا، میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. سب جس کی بات ہے. اچھا ایک منٹ، آپ کا فیصل وابڈہ کا بطور سینیٹر یا بطور فرسٹ عدلیہ کے بارے میں کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں جی، میں عدلیہ کا وقار کو، عدلیہ کی عزت کو 140 نمبر سے 1 نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے اور یہی ملک کی بہتری کا رستہ ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان آٹومیٹکلی ترقی پہ چلے گا. انفارچونیٹ ہے کہ 140 نمبر پر ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کا ریورس گیئر لگے اور انشاءاللہ لگے. نہیں، مقصد یہ تھا توہین عدالت کا نوٹس آپ کو بھیجا گیا ہے اور اس ضمن میں آپ کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے عدلیہ کے احترام کے حوالے میں؟ میں تو عدلیہ کے احترام ہے جبھی نقطہ نظر کے تحت تو یہاں پہنچا ہوں اور آ بھی رہا ہوں، پیش بھی ہو رہا ہوں، اور جیسا عدلیہ کہتی رہے گی ویسا. جسٹس بابر ستار کی دوہری شہریت کی بات کی، نہیں، آپ نے نہیں، غلط بات نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے. آپ کو چیک کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، میں بتاتا ہوں. سر میری جان میری مرضی ہے نا، جب میں کروں گا. فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہر چیز ایک ہی دن تو نہیں ہو جائے گی نا بھائی. آپ کو بھی خبریں ملے گی، ہمیں بھی ملے گی. ابھی ایک ایکشن ہوا ہے، دوسرا ایکشن ہوگا، چوتھا ایکشن ہوگا، پانچواں ایکشن ہوگا. ایکشن چلتے رہیں گے، پریشان نہ ہو. آپ کا سوال ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال دوہری شہریت سر، یہ تو وکیل صاحب نے کہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ زیادہ قانون دان ہیں، انہوں نے بات کی ہے. آپ نے دوہری شہریت کی بات نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے دوہری شہریت پہ آبجیکشن، کیونکہ قانون ہے تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کبات نہیں ہے. ہم نہیں رکھ سکتے مورلی، یہ پریسیڈنٹ غلط ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے پہلے خط میں لکھا ہے، ابہام یہ کیا ہے کہ ریکارڈ میں، ٹھیک ہے. اب جب جواب آیا ہے تو اس میں اور کنفیوژن بڑھ گئی ہے نا. اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لکھا ہوا ہی نہیں، ریکارڈ کے اندر نہیں ہے. تو کیسے نہیں ہے بھائی؟ اب آپ سے اگلا سوال ہم کریں گے، جب وہ اگلا سوال ہوگا تو اس کا وہ جواب دیں گے. مجھے دوہری شہریت کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک جواب جو دیا اس میں تاثر یہ دے دیا ہے کہ ریکارڈ میں ہے، شواہد موجود ہے. جب جواب آئے تو وہ کہہ رہے ہیں شواہد ہی نہیں ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. جو آپ کے لیے پاسبل ہے اور میرے لیے اپلیکیبل ہے، سب کے لیے اپلیکیبل ہوگا. لیکن گرین کارڈ رکھنا دوہری شہریت کے زمرے میں تو نہیں آتا. نہیں، ججوں کے لیے تو دوہری شہریت رکھنا بھی کوئی جرم اس لیے نہیں، کوئی قانون نہیں ہے اس کا. اچھا فیصل صاحب، یہ بتائیے کہ آج سینیٹرز آئے تھے، ایک منٹ بھائی یار، تاثر آیا کہ شاید عدلیہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں. میں تو نہیں تھا، آپ اکیلے آتے، آپ کو بلایا گیا تھا. سر اسی کے ساتھ یہی کہ اگر آپ یہاں آئے ہیں، میں نے تو آپ کو بھی یہاں نہیں بلایا. آپ اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے آئے، اپنی مہربانی کی وجہ سے آئے. اگر وہ بھی ایک سینیٹر کا یا اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس کے لوگ آئے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ اگر آپ کی عزت ہے تو پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے. تو ہم عزت کا وقار رکھیں گے تو ہم ایکسپیکٹ بھی کریں گے تو وہ تو ساتھ سالیڈیٹی آئے. تو وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے وہ الزامات لگائے، بہت ساری باتیں کی ابھی حال ہی میں، تو ان کے اوپر نہیں لگے گی توہین عدالت کو؟ یہ تو آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے. لکھ کے بھی دیے، میں تو دیا ہے. ابھی تو آگے بڑھیں گے تو بتا سکتے ہیں. جائیں گے تو سبھی جائیں گے. اچھا بھائی، آپ ڈاکٹر یہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے نام سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹرول ہے نا، پاپولر ہے بھائی. ان کو 9 مئی میں تنصیبات اڑانے کی بھی اجازت ہے، پاپولر ہے. ان کو SIFC پہ نام لگانے کی بھی اجازت ہے، وہ پاپولر ہے. وہ
शहीदों के तमस्कर उड़ा दे, जनाजे निकाल दे, वो भी उनके लिए पॉपुलर है, वो कर सकते हैं। वो नाम लेके दहशत गर्दी वाली बातें करें, वो कर सकते हैं कि वो पॉपुलर है। उनके ट्रोल्स, आपके पीछे ट्रोल्स है नहीं है, मेरे पीछे भी ट्रोल्स नहीं है, हम यहाँ हैं। जिसके ट्रोल होंगे वो बादशाह इस मुल्क का। उधर देखिए, उधर देखिए। आप समझते हैं कि ये मज़हब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है आपके खिलाफ, है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो उनके लिए ये एंगल भी खतरनाक हो सकता है? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मज़हब के आगे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता। और अगर कुरान शरीफ का हवाला है, शायद उसमें अगर मेरी भी कोताही हो सकती है, शायद मैं भी करेक्शन मोड में चला जाऊँ, कोई बेहतरी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसको ज़ुमरे में देख रहा हूँ। और अगर चीफ जस्टिस साहब उसका हवाला दे रहे हैं कुरान का, हदीसों का, मेरा ख्याल है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस हो और एक ये माजराई गालम गलोच ख़त्म हो। अगर उस पर अगर मेरी भी बेहतरी हो जाती है तो मैं अभी तक तो उसको पॉजिटिव देखता हूँ। अदर देन दैट आपकी बात ठीक है कि मज़हब पे तो खामोशी होती है, हर कोई आदमी खामोश है। मज़हब यूजुअली आप सियासत में लाते नहीं, लेकिन उन्होंने सलाहत के लिए बात की। देखते हैं आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।